حضرت ہارون علیہ السلام اور سامری جادوگر۔ جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے ان میں سے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہی دو ایسے نبی ہیں جو بھائی تھے اور ایک ہی وقت میں ایک ہی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اے میرے رب، میں نے ان کا ایک شخص قتل بھی کر دیا تھا، مجھے ڈر ہے کہ میں وہاں گیا تو وہ مجھے جان سے ہی نہ مار دیں۔ میری زبان میں تو لکنت ہے لیکن میرے بھائی کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرا مددگار بنا کر بھیج دیجیے۔ اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر، تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں اور تجھے بہت زیادہ یاد کریں۔ تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جاؤ، جو تم نے مانگا تمہیں عطا کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا، اور ان دونوں سے کہا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں گئے۔ جس وقت جادوگروں سے مقابلہ ہوا اس وقت بھی دونوں ساتھ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور بنو اسرائیل بخیر و عافیت دریا کے پار اتر گئے اور فرعون اور اس کے لشکروں کو ڈبو دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جس علاقے میں گئے وہاں کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ معاف کرے، انہوں نے بتوں کو معبود کا درجہ دے رکھا تھا۔ بنو اسرائیل نے سال ہر سال فرعون کی غلامی میں بسر کیے تھے۔ شاید ان کے دماغ بن دیکھے اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ جب یہ دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے، ہمیں بھی ایک ایسا ہی الہ بنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو بڑے بیہودہ اور برباد ہونے والے شغل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی، جس اللہ نے تمہیں تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دی ہے اور تمہیں ان فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات دی ہے جو تمہیں بڑا دکھ دیتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں تمہیں اپنے ہاتھوں نئے بت تراش کر دوں؟ بڑی ہی جہالت کی بات کی ہے تم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ بت اللہ نہیں ہو سکتے، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا ہے، میں جا رہا ہوں تو میرے بعد تم میرے جانشین ہو، یعنی قوم کے معاملات کا خیال میری جگہ تم رکھو گے، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور دیکھنا کسی فسادی کے ہتھے نہ چڑھ جانا کہ اس کی باتیں ماننے لگو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے بلایا تھا تاکہ اب آزاد بنو اسرائیل کے لیے ایک قانون مل جائے اور وہ اپنا ایک ایسا نظام قائم کر سکے جو ان کے بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ ابھی تک بنو اسرائیل منتشر بھیڑوں کے ایک ریوڑ کی مانند تھے جو ابھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے تھے، اور واقعتاً بنو اسرائیل ابھی سفر میں ہی تھے اور انہوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق سونے کے بھاری بھرکم زیورات پہن رکھے تھے۔ سفر کی مشکلات تو ویسے ہی کافی ہوتی ہیں، اوپر سے بھاری زیورات کا بوجھ۔ لوگوں نے زیورات کے بوجھ سے تنگ آ کر اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ اس صورتحال کا فائدہ ایک شیطان صفت آدمی سامری نے اٹھایا۔
وہ یوں کہ اس نے اپنا زیور اتار کر آگ پر رکھے برتن میں پھینک دیا۔ سامری کے شیطانی ذہن نے اسے یہ راہ دکھائی کہ جب سونا پگھلا تو اس نے اس سے سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا اور ایک ایسے رخ پر اس کو رکھا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز نکلتی۔ بس پھر کیا تھا، کمزور ایمان والے بنو اسرائیل کہنے لگے، یہی تمہارا الہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن وہ فی الوقت کسی بھول میں مبتلا ہو گیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ کیا انہیں اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی کہ وہ سوچتے کہ بچڑا ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اور نہ وہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس بات کا یقین کرو کہ تمہیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، تمہیں ہر طرح کی نعمتیں دینے والا تمہارا رب ایسا ہے گویا رحمت اس میں سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے۔ تو جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو، اور اگر میں کوئی حکم دوں تو اسے مانو، یعنی میں رب رحمان کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی عبادت کرو، اور اگر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اس بچھڑے کی پوجا نہ کرو تو میرا حکم مانو اور اس کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ وہ بولے، نہ جی نہ، جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارے بعد سامری نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت غم و غصے کی حالت میں واپس آئے۔ غم انہیں یہ تھا کہ اس حرکت پر ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ ہم سے ہاتھ ہی نہ اٹھا لے، اور غصہ اس بات پر تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اس خوبصورت کتاب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں یہ عرصہ بہت لمبا لگا کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا یہ عالم تھا کہ جو تختیاں ان کے ہاتھ میں تھیں انہیں زمین پر پھینک کر حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ بولے، اے ہارون، تمہیں کیا ہو گیا تھا جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو میرے پیچھے کیوں نہ چلے آئے؟ کیا تم نے میری حکم عدولی کی ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام بولے، بھائی، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ کھینچیے، مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ تم نے بنو اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو یاد نہ رکھا۔ بھائی، یہ میری قوم کے لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیں۔ آپ تو میری بے عزتی نہ کریں اور میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جسے دیکھ کر میرے دشمن مجھ پر ہنسیں۔ میرے منع کرنے کے باوجود بچھڑے کو پوجنے کی ناانصافی تو انہوں نے کی ہے، مجھے تو ان ناانصافوں میں شامل نہ کیجیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیجیے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر اپنی رحمت کی اور فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بہت سی عنایات کیں اور ہم نے ان کی قوم کو بڑے کرب سے نجات دی۔ ہم نے ان سب کی مدد کی اور انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اور ہم نے ان دونوں کو واضح مطالب والی کتاب دی اور دونوں کی رہنمائی ایک مضبوط اور قائم رہنے والے راستے کی طرف کی، اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے ان کی زندگی کو یادگار بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلام۔ لیکن سامری کو اور بنو اسرائیل کے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی انہیں کڑی سزا دی۔ جب بنو اسرائیل نے سزا بھگت لی تو انہیں بھی معاف کر دیا اور صحرا میں ان کے اوپر بادل کو سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ پانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چٹان پر مارا تو ایک دو نہیں، پورے
12 چشمے پھوٹ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے طور پر من و سلویٰ کا انتظام کیا۔ لیکن ان کی قوم نہایت ناشکری قوم تھی، وہ پھر بھی کبھی خوش نہیں ہوئے۔ ہمیں ان کے قصے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔